قرآن مجید کتاب حکمت کے پارہ نمبر 10 اس کے اندر سورۃ التوبہ موجود ہے، اس کے آیت نمبر 36 پڑھیے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد ہمیشہ سے 12 رہی، 12 یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان اللہ رب العزت نے تخلیق کیے ہیں، جب سے دن اور رات کا آنا جانا عدل بدل قدرت نے شروع کیا ہے، تب سے اللہ رب العزت نے ایک سال کی ترتیب یوں رکھی ہے کہ اس میں 12 مہینے موجود ہوتے، 12 شہر، 12 مہینے ہمیشہ سے موجود ہیں۔ ان 12 مہینوں میں اللہ نے فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 میں سے 4 جو ہیں وہ انتہائی حرمت والے، عزت والے 4۔ وہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں، ان میں سے 3 لگاتار ہیں، احادیث مبارکہ میں ان کے نام آتے ہیں۔ 2 ہیں ہجری کیلنڈر کے آخری 2 مہینے، ذی القعدہ، ذی الحج، اور پھر سال کا پہلا مہینہ محرم۔ یہ 3 مہینے لگاتار ہو گئے، اور چوتھا مہینہ ہے رجب۔ اور فرمایا کہ وَأَفْضَلُ الْأَشْهُرِ شَهْرُ اللَّهِ، اور مہینوں میں سب سے افضل فرمایا شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، وہ اللہ کا مہینہ ہے جس کو تم محرم کہتے ہو۔ گویا کہ اس حدیث پاک کی روشنی سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ محرم جو ہے یہ انتہائی حرمت والا، عزت والا اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، دیکھیے کہ اللہ کے محبوب کی نظر میں ان کے نواسے کا کیا مقام ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3753 یہ کہتی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہما ریحانتای من الدنیا، کہ میرے حسن و حسین تو میری ریحان ہے، خوشبو ہے میری یہ۔ حدیث نمبر 3775 ترمذی شریف، فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ فرمایا کہ احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں کہ جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہو۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احبہما فقد احبنی، جس نے میرے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ وقال اللہ تعالی ان عدة الشہور عند اللہ 12 شہرا في کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، محرم الحرام 1447 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ قمری کیلنڈر کا پہلا مہینہ
اور نیا ہجری سال، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ عم نوالہ اس نئے سال کی خیر و برکتیں حضور سرور کونین سید المرسلین خاتم المرسلین شفیع المذنبین معصوم آمنہ شاہ الاولاد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو نصیب فرمائے، اور خاص الخاص اس نئے سال کی خیر و برکتیں جملہ حاضرین، اہل و عیال، اولاد، گھر، خاندان سب کو برکتیں نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، یہ جو ماہ محرم ہے یہ انتہائی حرمت والا، عزت اور احترام والا مہینہ ہے، بلکہ اس مہینے کے نام کے اندر ہی حرمت، تکریم اور عزت پائی جاتی ہے۔ محرم کا معنی ہی حرمتوں والا ہے، عزتوں والا ہے۔ قرآن مجید کتاب حکمت کے پارہ نمبر 10 اس کے اندر سورۃ التوبہ موجود ہے، اس کے آیت نمبر 36 پڑھیے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد ہمیشہ سے 12 رہی، 12 یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان اللہ رب العزت نے تخلیق کیے ہیں، جب سے دن اور رات کا آنا جانا، عدل بدل قدرت نے شروع کیا ہے، تب سے اللہ رب العزت نے ایک سال کی ترتیب یوں رکھی ہے کہ اس میں 12 مہینے موجود ہوتے، 12 شہر، 12 مہینے ہمیشہ سے موجود ہیں۔ ان 12 مہینوں میں اللہ نے فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 میں سے 4 جو ہیں وہ انتہائی حرمت والے، عزت والے 4۔ وہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں، ان میں سے 3 لگاتار ہیں، احادیث مبارکہ میں ان کے نام آتے ہیں۔ 2 ہیں ہجری کیلنڈر کے آخری 2 مہینے، ذی القعدہ، ذی الحج، اور پھر سال کا پہلا مہینہ محرم۔ یہ 3 مہینے لگاتار ہو گئے، اور چوتھا مہینہ ہے رجب۔ تو اس لیے زمانہ جاہلیت سے عرب قبائل جو کہ سال ہا سال سے لڑائیاں کرتے تھے، پورا سال لڑائیوں کے لیے جاتے تھے، تو ان مہینوں کے احترام میں وہ لڑائی کو بھی روک دیتے۔ یہ کون سے مہینے ہیں؟ عزت والے ہیں اور احترام والے۔ تو یہ مہینہ دین اسلام کے اندر نہایت محترم ہے، عزت اور احترام والا ہے۔ اور پھر خاص الخاص اگر ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ اور بھی احترام والا ہے۔ صحاح ستہ کے اندر جو روایات موجود ہیں، مثال کے طور پر سنن نسائی کی روایت ہے، جناب سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ پوچھا، ایّ اللیل افضل خیر، رات کا کون سا پہر افضل ہے، وَأَيُّ الْأَشْهَرِ افضل، اور مہینوں میں سے کون سا افضل ہے؟ فقال خیر اللیل جوف، فرمایا کہ رات کا بہترین حصہ وہ ہے جو اس کا جوف ہے، پیٹ ہے، یعنی نصف شب کے بعد کا جو حصہ ہے وہ اللہ کے ہاں انتہائی زیادہ مبارک ہے۔ اس وقت انسان کو چاہیے کہ راز و نیاز پہ آئے، مصلی پہ آئے، وضو کرے، تہجد پڑھے، اور ذکر و خیر کے اندر، تلاوت کے اندر شروع ہو جائے۔ چنانچہ اللہ والوں کا، اکابرین امت کا، اولیاء اعظام کا، ان سب کی آپ زندگیاں پڑھیں، ان کے معمولات میں ہمیشہ سے یہ چیز موجود رہی ہے کہ رات کا ایک حصہ یعنی تہائی حصہ وہ انہوں نے اسی لیے وقف کر رکھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیشہ سے فرمایا کہ رات کے اس حصے میں اٹھا کرو، اللہ کے سامنے جھکا کرو، تہجد ادا کیا کرو، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جتنی امتوں کے اندر جتنے خیر کے لوگ تھے، صالح لوگ تھے، نیکوکار لوگ تھے، یہ ہمیشہ سے ان کا طریقہ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس رات کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے بہت خیر رکھی، یعنی آپ اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب،
ایک مثبت تبدیلی جو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اس کی زندگی سنور جائے، اس کی زندگی اندر خیر آ جائے، سہولت آ جائے، آسانی آ جائے، برکت آ جائے، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، غنا آ جائے اس کی زندگی میں، انسان اس کے لیے پوری پوری زندگی لگا دیتا ہے، کئی حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو آپ اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے سے صرف ایک چھوٹے سے ڈیسیژن لینے کے فاصلے پر، وہ ڈیسیژن یہ ہے کہ آپ نے رات کو تھوڑا جلدی سونے کی کوشش کرنی ہے سنت کے مطابق عشاء کے بعد، اور کوشش کیجئے کہ صبح کا یہ تھوڑا سا پہر یہ اللہ کے سامنے جھکنے کی ترتیب بنا لیں، ٹھیک ہے؟ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ یہ وقت ہے، یہ بہت قیمتی وقت۔ رب العزت ہم سب کو توفیق دے اس وقت اٹھنے کی، جھکنے کی، 2 رکعت ادا کرنے کی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات کا یہ والا جو حصہ ہے یہ بہترین، اور فرمایا کہ وَأَفْضَلُ الْأَشْهُرِ شَهْرُ اللَّهِ، اور مہینوں میں سب سے افضل فرمایا شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، وہ اللہ کا مہینہ ہے جس کو تم محرم کہتے ہو۔ گویا کہ اس حدیث پاک کی روشنی سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ محرم جو ہے یہ انتہائی حرمت والا، عزت والا اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اسی لیے سب امتوں، سب شریعتوں کے اندر اس محرم کا، خاص طور پر عاشورہ محرم کا ہمیشہ سے احترام موجود رہا ہے۔ اب سابقہ شریعتوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عاشورہ محرم کی عزت ہمیشہ سے رہی ہے، اور کئی سارے تاریخی واقعات جو سیرت نگاروں نے لکھے ہیں وہ عاشورہ محرم کے موقع پر پیش آئے ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی عاشورہ محرم تھا، ابراہیم علیہ السلام کو رب العزت نے اپنا خلیل بنایا، خلیل اللہ کا لقب ان کو عطا فرمایا، وہ عاشورہ محرم تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے بچایا، وہ عاشورہ محرم تھا۔ جناب نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے اس کو قرار ملا، عاشورہ محرم تھا۔ جناب یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ کی قید سے آزادی ملی، عاشورہ محرم تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، یہ عاشورہ محرم تھا۔ اس لیے جب آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام نے مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لائے، تو آقا کریم علیہ السلام کو مطلع کیا گیا کہ یہاں پر یہود جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، وہ اس کو محترم جانتے ہیں، 10 محرم۔ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے، فرمایا صوموا التاسع والعاشر، یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، میں اپنی امت کو یہ حکم دیتا ہوں کہ وہ اس کے ساتھ 9 کا روزہ بھی شامل کریں، یعنی وہ کون سا روزہ رکھیں؟ 9 کا بھی اور 10 کا بھی، وخالف الجہود، اور وہ کیا کریں؟ یہود کی مخالفت ہے۔ یہاں پہ 2 پوائنٹس ہیں، ایک تو یہ فرمایا کہ روزہ ایک نہیں رکھنا چاہیے، روزے کتنے رکھنے چاہیے؟ 2۔ دوسرا اس سے یہ معلوم ہوا کہ آقا کریم حضور پاک علیہ السلام نے اپنی امت کی مشابہت یہود کے ساتھ نیک عمل میں بھی پسند نہیں فرمائی۔ چاہے جائے کہ ہمارا آج کا نوجوان ہر معاملے میں، کیا معیشت، کیا معاش، کیا تجارت، کیا کلچر، کیا ثقافت، ہر چیز میں یہود و نصارہ کی اندھا دھند پیروی، ہر چیز میں ان کی مثال، ہر چیز میں ان کو فالو۔ یہاں پر تو بھائی روزے جیسے افضل عمل کے اندر بھی حضور پاک علیہ السلام نے یہود کی مشابہت کو برداشت نہیں فرمایا کہ یہود کی کیا کرنی ہے؟ مخالفت کرنی ہے۔ روزہ رکھنے میں بھی آپ ان کی موافقت نہیں کر سکتے۔ تو میں اپنی امت سے کہتا ہوں ایک روزہ ساتھ ملائیں 9 کا۔ اس سے اگلی روایت جو ہے مسند احمد شریف، جس میں فرمایا کہ صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوم، کہ میں اپنی امت سے کہتا ہوں کہ ایک روزہ اس سے پہلے رکھے یا پھر ایک روزہ اس کے بعد رکھے۔ گویا کہ یا تو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، اور یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھیں گے۔
اور ظاہر ہے کہ فقہی اعتبار سے اس کا جو حکم ہے وہ نفلی ہی کا رہے گا، یہ فرض روزہ نہیں ہے، یہ نفلی ہی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کا ثواب ہے، بعض احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے سنۃ الماضیہ، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے یہ عاشورہ محرم کے روزوں میں، یہ بھی جو ہے یہ موجود ہے، علماء نے لکھا ہے۔ تو خیر محرم کا مہینہ یہ ہمیشہ سے محترم رہا ہے۔ یہ جو میں نے ڈسکلیمر آپ کے سامنے رکھا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ محرم کا معنی ہمیں معلوم ہو جائے، اس کی سگنیفیکینس ہمیں پتہ چل جائے، اور تاریخی پرسپیکٹو میں ہم یہ جان سکیں کہ یہ قمری سال کا ہجری کیلنڈر کا جو پہلا مہینہ ہے یہ مسلمانوں کی زندگیوں میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ عاشورہ محرم کے حوالے سے جو سب سے زیادہ مشہور و معروف جو واقعہ پیش آیا ہے کہ جس کا امت مسلمہ کی زندگیوں اور ان کے جذبات کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو عراق کے ایک شہر، تاریخی شہر کوفہ سے 70 کلومیٹر شمال کی طرف جائیں تو وہاں پہ ایک صحرا کا میدان ہے جس کو میدان کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ کرب و بلا یہ 2 الفاظ سے مرکب ہے، کرب مصیبت کو کہتے ہیں، بلا آزمائش یا تکلیف کو کہتے ہیں، دونوں کو ملا کے مختصر کر کے کربلا کہا جاتا ہے، 2 الفاظ کو ملا کے۔ اس میدان نے ایک منظر پیش کیا سن 61 ہجری میں۔ وہ منظر یہ تھا کہ ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہے، یزیدی لشکر ہے، اور ریاستی اداروں کے تعاون سے لیس ہے، مسلح ہے، پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، اور دوسری طرف چند ایک معصوم، بے کس، بے سہارا خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، کہ جن کی سربراہی جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ لخت جگر نور نظر سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اب یہ ایک طرف بے کس، بے بس، بے سہارا لوگ موجود ہیں، دوسری طرف یزیدی لشکر موجود ہے اپنے مطالبات لے کر، اور صورتحال یہ ہے کہ اس میں ان کی بیویاں موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، شیر خوار بچے تک وہاں پر موجود ہیں، سارے کے سارے فی سبیل اللہ رضائے الہی کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے داد شجاعت دینے کے لیے نکلے ہیں اور وہاں موجود ہیں۔ موقع کیا ہے؟ یہ ایک امتحان کا موقع ہے، اتنی بڑی آزمائش اور اتنا بڑا دھوکہ کہ اہل کوفہ نے خود ان کو بلایا، خط لکھے، تحفظ کے وعدے کی، لیکن آج کنبہ رسول، خانوادہ رسول اکیلا ہے، تپتا صحرا ہے، دھوپ ہے، اور سامنے یزیدی فوج ہے، لیکن وہ لوگ آج تحفظ کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے، ساتھ کھڑا ہونے کے لیے باہر نہیں نکلے۔ کس کے ڈر سے؟ ظالم حکومت کے ڈر سے، یزید کے ڈر سے، اس کے گورنر کے ڈر سے، اس کی فوجوں کے ڈر سے، اور ادھر یہ معصوم کنبہ اتنی بڑی غداری اور بے وفائی کا بوجھ لیے ہوئے وہاں پہ تنے تنہا کھڑا ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ میسج کیا ہے؟ جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہتی دنیا تک نہ صرف اپنے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بلکہ انسانوں کو یہ درس دیا ہے کہ لوگوں کبھی بھی ہجوم نہ دیکھنا، حق دیکھنا، حق کس طرف ہے یہ دیکھنا، ہجوم کو نہ دیکھنا کہ ہجوم کس طرف ہے، حق دیکھنا، اس طرف کھڑا ہونا، ہتھیار نہ دیکھنا کہ ہتھیار کس طرف ہے، ہاتھ دیکھنا کہ ہاتھ کس طرف ہے، ملانا ہے یا نہیں ملانا، اس بندے کے ہاتھ میں میں نے اپنا ہاتھ دینا ہے یا نہیں دینا، یہ دیکھنا ہے۔ حقیقی آزادی کا درس اس میں چھپا ہو۔ یارو لوگ ہاتھ آگے کرتے ہیں سر بچانے کے لیے،
یار یہ بندہ مجھے نقصان پہنچا دے، لہذا میں اس کو جوائن کر لیتا ہوں۔ لوگ سر بچاتے ہیں، ہاتھ آگے کرتے ہیں، لیکن حسین ابن علی نے درس یہ دیا ہے کہ انہوں نے بندہ سامنے دیکھا کون ہے تو پھر ہاتھ پیچھے کیا ہے، سر آگے کیا۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، یہ وہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ بھی دی، سر دی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اچھا، یہ ایک منظر اس کو ہم سمجھ لیں کہ ایک کیس اسٹڈی ہے ہمارے لیے، ایک ٹیسٹ کیس ہے ہمارے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم خالی اس کو ایک تاریخی واقعہ سمجھ کے یا خطیب کی ایک خیالی سمجھ کے ہم اس کو انجوائے کر کے سن کے اور چلے جائیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کو ہم اپنی لائف میں اس کو لے کے آئیں، ٹیسٹ کیس کے طور پر دیکھیں کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنی بار مجھ پہ ایسا وقت آتا ہے کہ جب مجھے یہ چوز کرنا ہوتا ہے کہ رائٹ کیا ہے، رونگ کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کیا مجھے یہ ڈیل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، کیا مجھے اس معاملے میں اس بندے کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، کیا مجھے اس معاملے میں یہ دیکھنا ہے کہ میری برادری ہے یا یہ دیکھنا ہے کہ یہ بندہ یار جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کیا میرے لیے یہ لقمہ حلال ہے یا حرام، کیا میرے لیے یہ منافع جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ کیس اسٹڈی ہمارے پاس 24 گھنٹے کی پڑی ہوئی ہے، 24 گھنٹے۔ ہمارا معاش، ہماری معیشت، ہمارے فیملی معاملات، ہماری سیاست، سیاسی معاملات، ان سب کے اندر ہمارے پاس ہر وقت یہ کیس موجود ہوتے ہیں۔ نام تو لیتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب عمل کی باری آتی ہے اس وقت ہم کیا کریں؟ پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کتنے نمبر دیتے ہیں 10 میں سے؟ 10 میں سے 8، 6، 5، 4، 2۔ ایز اے نیشن جب ہمارے اوپر کوئی امتحان آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو اسوہ حسینی کی عمل پیروی کے اندر کتنے مارکس دیتے ہیں؟ جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ قافلہ حرم میں ایک بھی حسین ہے؟ تو یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ لوگ ہاتھ آگے کرتے ہیں، سر بچاتے ہیں۔ امام حسین نے انسانیت کو درس یہ دیا ہے کہ بندہ دیکھو، اگر وہ کسی قابل نہیں تو ہاتھ اس کے حوالے نہ کرو، سر کرو، سر آگے کرو۔ حق ہے تو پھر حق کے ساتھ کھڑے ہو۔ یہ درس خانواد رسول کو کہاں سے ملا؟ کیونکہ ان کو آخر کریم سید المرسلین شاہ الاولاد نے خود فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار جس کو دنیا چاہیے تو وہ فیصلہ لے گا جس میں اس کو دنیا کا امیڈیٹ فائدہ نظر آتا ہے، اس کو اپنی ڈیل سکسیسفل چاہیے، اس کو اپنا پیسہ، اپنی تجارت، اپنا منافع سیکیور کرنا، اس کو آخرت جنت دیکھی جائے۔ امام حسین نے یہ کہا نہیں، جنت پہلے، اس کو دیکھ کے پہلے فیصلہ کرو، کیونکہ میرے نانا نے یہ کہا تھا الحسن والحسین سیدا شبابی اہل الجنہ، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی تے تخت اتے حسین دا کوئی رسول لے، حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بھائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دا دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ، حسین قاری، حسین حافظ، حسین عالم، حسین عامل، حسین کامل، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے۔ فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، دیکھیے کہ اللہ کے محبوب کی نظر میں ان کے نواسے کا کیا مقام ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3753 یہ کہتی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا،
کہ میرے حسن و حسین تو میری ریحان ہے، خوشبو ہے میری یہ۔ حدیث نمبر 3775 ترمذی شریف، فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ فرمایا کہ احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں کہ جو حسین سے محبت کرتے۔ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہو۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من احبہما فقد احبنی، جس نے میرے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور ظاہر ہے کہ جس نے اللہ کے محبوب سے بغض رکھا تو اس کی دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، زندگی بھی بیکار، موت بھی بیکار، سارا کچھ اس کا بیکار ہے۔ ایک روایت کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا ابنایا وابن بنتی، یہ دونوں میرے بچے ہیں، وابن بنتی میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہم اے اللہ، انی احبہما، بے شک میں ان دونوں بچوں سے میں محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اللہ سے درخواست کی کہ اللہ آپ بھی ان دونوں سے محبت فرمائیے۔ واحب من یحبہما، اور ساتھ میں اللہ رب العزت سے یہ بھی درخواست کی کہ اللہ جو میرے ان دونوں بچوں سے محبت کرے آپ بھی ان سے محبت کیجیے۔ گویا کہ جناب حسن و حسین کے ساتھ محبت یہ اللہ اور اس کی رسول کی محبت حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ کوئی انسان جناب امام حسن و حسین کے ساتھ محبت شروع کر دے تو سمجھو کہ اللہ کی محبت بھی اسے مل گئی اور اللہ کے رسول کی محبت بھی اسے مل گئی۔ اور ترمذی شریف ہی کی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام منبر پر تشریف لائے، خطبے کا آغاز کیا کہ اچانک نظر پڑی کہ دونوں شہزادے سامنے آ رہے، حسن و حسین، چھوٹے بچے، عمر 4 سے 5 سال، اور دونوں نے سرخ کرتے پہنے ہوئے۔ بچہ آتا ہے نا، یمشیانی چلتے ہوئے بھی آ رہے ہیں، یا سران گرتے پڑتے ناز و نخرے میں گرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی جو نظر مبارک اپنے نواسوں پہ پڑی تو منبر سے اٹھے، تیزی کے ساتھ گئے، اپنے دونوں بچوں کو اٹھایا، ان کو چوما، ایک کو دائیں ایک کو بائیں، دونوں کو پکڑا، اپنی جھولی میں لا کے بٹھایا اور پھر خطبے کا آغاز کیا۔ لوگ دیکھ رہے تھے، حضور پاک علیہ السلام نے لوگوں کی آنکھوں میں سوال دیکھا کہ منبر سے کیوں اٹھ کر کے گئے، سوال دیکھا تو فوراً فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے، نبی رحمت نے، کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سچ فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میرے بچے سامنے سے آ رہے تھے تو محبت میں مجھ سے رہا نہیں گیا، تو اس لیے میں جلدی سے گیا اور ان کو اٹھا کر کے اپنی جھولی میں لا کر کے بٹھایا۔ اللہ اکبر، یہ ہے نواسۂ رسول، یہ ان کا بچپن، یہ کس انداز میں آقا کریم علیہ السلام نے ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ کسی سفر پہ جانا ہوتا تھا تو سفر پہ جانے سے پہلے سب سے آخر اپنی لاڈلی صاحبزادی سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں آتے، حسن و حسین کو مل کے جاتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی اسی بیٹی کے پاس آتے اور حسن و حسین سے سب سے پہلے گلے لگاتے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کا محبت کا یہ عالم تھا، اور جب تک وہ سوتے نہیں تھے حضور پاک علیہ السلام بھی سوتے نہیں تھے۔ نواسے جو روئیں تو روئیں محمد، وہ جب تک نہ سوئیں نہ سوئیں محمد، تو آنکھیں نبی کی تھی دونوں نواسے، اتنی محبت فرمائی حضور پاک علیہ السلام۔ نبی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے یہ بچے حسن و حسین فرمائے یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کس کی گود میں آئے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آئے۔ 4 ہجری مدینہ منورہ کی سرزمین، آقا کریم علیہ السلام کو اطلاع ملی، تشریف لائے، اپنے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا،
دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت کہی، لعاب دہن دیا، اور پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 7ویں دن ان کے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے پوچھا، علی نام کیا رکھا بچے کا، نام کیا سوچا ہے؟ سنیے گا، چونکہ وہ مجاہد تھے، بہادر تھے اور ریسلر تھے، تو ان کا مزاج کے اندر مجاہدہ تھا. اس کا بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ کہنے لگے حرب. حرب کہتے ہیں جنگ. اس سے بالکل 11 مہینے پہلے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے تو اس وقت بھی یہی سین ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پوچھا کہ علی نام کیا سوچا ہے، نام کیا رکھا ہے؟ تو عرض کی رسول اللہ حرب. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ میرا بچہ حرب نہیں، یہ صلح کروانے والا ہے، اس کا نام حسن ہو. حسن. تو 11 مہینے کے بعد پھر ہوئی امام حسین، ایک اور بیٹا. اب پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی نام کیا رکھا ہے؟ وہی تھا یا رسول اللہ حرب. فرمایا نہیں، وہ میرا بیٹا حسن اور یہ میرا بیٹا حسین. دونوں کے اندر یہ حسن، اور حسن بھی کمال کا. اور اسی طرح سے یہ وہی نام ہے جو کہ ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے تھے، شبیر اور شبر. یعنی ٹرانسلیشن وہی ہے، سریانک لینگویج ہے اور یہ عربک لینگویج ہے. حسن، شبر اور شبیر، حسین، یہ وہی نام. اور ان کے القاب کیا ہے؟ صرف حضور کی آل، ریحانت الرسول، یہ حضور پاک علیہ السلام کے نواسے ہیں کہ ان کا بچپن کس انداز میں گزرا، کتنے لاڈوں میں گزرا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے کثرت کے ساتھ دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام سجدے میں ہوتے تھے اور جناب حسین حضور پاک علیہ السلام کے اوپر آ جاتے تھے تو حضور سجدے کو لمبا فرما دیا تھا. حسین نہیں تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے. سجدے کو حضور لمبا فرما دیا کرتے. اور کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام مسجد نبوی سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں تو حضور کے کندھوں پر حسن اور حسین ہوا کرتے. جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر تشریف لے کر کے آئے، جناب حسین کندھوں پر ہے تو عرض کی یا رسول اللہ نعم الراکب، کیا زبردست سواری ملی ہے اس بچے کو کہ دوش نبوت کا سوار ہے یہ. حضور نے فرمایا کہ ابوبکر سوار بھی تو پیارا ہے، سوار بھی تو دیکھو، تم سواری کی تعریف کر رہے ہو، سوار بھی تو دیکھو، وہ بھی کتنا زبردست ہے، کتنا شاندار ہے. یہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن ہے جو حضور کے کندھوں پر، حضور کے بازوؤں پہ، بازوئے نبوت کے اوپر، سینہ نبوت کے اوپر. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کئی دفعہ مسجد نبوی میں سینہ نبوت کے اوپر چڑھتے ہوئے کھیلتے ہوئے دیکھا حسن و حسین. اور پھر آقا کریم علیہ السلام دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو بعینی ہی یہی سچویشن خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سنت کو ادا کرتے. اکثر و بیشتر صحابہ کرام نے نوٹس کیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت نبوی کے عین مطابق متعدد دفعہ مسجد نبوی سے نکل رہے ہیں تو مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں. آپ کے کندھوں پر کبھی حسن ہوا کرتے تھے، کبھی حسین ہوا کرتے تھے. اور صحابہ یہی کہا کرتے تھے وہ جو حضور کی عورت کو دہرایا تھا، نعم الراکب، کیا زبردست اس بچے کو سواری ملی ہے. فرمایا کرتے تھے سوار بھی تو دیکھو کیسا شاندار ہے، یہ تو ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، یہی تو ہمارے کندھوں پر سوار ہوگا. ہمارے اپنے بچوں کا ان کے ساتھ مقابلہ ہی کیا ہے خانوادہ نبوت کے ساتھ. یہ تو شہزادے، یہ تو پھول ہے، انہیں کو ہم اپنے کندھوں پر کھلائیں گے. جن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو وہ بھی یہی کیا کرتے، یہی سنت صدیقی، یہی سنت نبوی انہوں نے اپنے کندھوں کے اوپر. بلکہ دراصل اب تاریخ کا مطالعہ کریں تو سب سے بہترین، سب سے زیادہ جو خدمت اہل بیت اطہار کی جو کی ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے زیادہ وظائف بھی انہی کے تھے، سب سے زیادہ احترام بھی انہوں نے کیا.
میرے دوستوں، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، اس میں ہمارے لیے بے پناہ سبق ہے، اس کا ایک خاص فلسفہ ہے۔ اس کا ون لائنر میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ فلسفہ شہادت کے اوپر تفصیل کے ساتھ میں نے اگلے جمعہ بات کر کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کریم علیہ السلام کو کائنات کی ہر نعمت عطا فرمائی، ہر علم عطا فرمائی، ہر فضیلت عطا فرمائی۔ اب شہادت کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ شہادت کب ہوتی ہے؟ جب مسلمان کافر کے مقابلے میں آئے اور وہ ہتھیار سے زخمی کرے، خون بہے، جان آفری کے سپرد ہو۔ کیا شہادت کا یہ مقام، یہ اعزاز حضور پاک علیہ السلام کو ملا ہے تو کس انداز میں ملا ہے؟ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک کوڈ رکھا ہے، اس کو ڈی کوڈ انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے۔ رب مجھے سمجھ نصیب فرمائے۔